اللہ کے رسول جب مکہ آئے تو اس وقت جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو بیت المقدس طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. یہودیوں کا قبلہ بھی وہی تھا, ہم مسلمان بھی اسی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. تو یہودی اس بات سے بہت خوش تھے کہ کم از کم یہ مسلمان قوم ہمارے قبلے کو تو مانتی ہے نا, اور ان کو توقع تھی کہ یہ سارے ایک نہ ایک دن یہودی ہو ہی جائیں گے. آج جتنا مان رہے تو کل ہم کو ہی ماننا شروع کر دیں گے اور ہمارے مذہب کو ماننا شروع کر دیں گے. لیکن اللہ کے رسول کو جو پسند تھا وہ خانہ کعبہ پسند تھا, کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے, اور بیت المقدس حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ ہے. یہ قبلہ اول ہے, وہ قبلہ ثانی. تو مکے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ٹھیک دکن کی طرف قبلہ ہے خانہ کعبہ, اور اگر بیت المقدس کو دیکھتے ہیں تو الٹے طرف کونے میں ملک شام کے اندر یا فلسطین اور وہ سارا ایریا اس زمانے میں ایک ہی تھا, وہاں پر بیت المقدس ہے. تو اللہ کے رسول کو یہ بہت پسند تھی, اور اللہ کے رسول بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ کب وحی آئے اور کب ہمیں حکم ہو جائے کہ آپ اپنا قبلہ اسی کو بنا لیجیے. انتظار تھا 16-17 مہینے تک اللہ کے رسول نے اسی کی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی سارے مسلمانوں کے ساتھ, اور آخر کار ایک دن یہ حکم آیا. اب جب حکم آیا تو ظاہر سی بات ہے یہودی آپ کے خلاف ہوگا کہ کیا ہو گیا ان مسلمانوں کو, یہ ہر بات میں ہماری خلافت کرتے ہیں, ہماری مخالفت کرتے ہیں. اب تک ہمارے قبلے کو مان رہے تھے, آج ہمارے قبلے کو چھوڑ دیا. اور یہ بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ امتحان تھا, صرف قبلے کی تبدیلی نہیں تھی. وہ لوگ یا وہ یہودی حضرات جو مسلمان ہو گئے تھے صرف اس لیے کہ ہمارے مذہب کی موافقت میں بھی یہ مذہب ہے, ان کو بھی جانچنا تھا کہ وہ قائم رہتے ہیں اپنے ایمان پر کہ نہیں قائم رہتے ہیں. کیونکہ دین نام اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننے کا ہے. دین نام اس کا نہیں کہ پورا پڑھے نماز کی پچھم پڑھے. اللہ کہتے ہیں آسمان کی طرف کر کے نماز پڑھو گے تو ہم لوگ کو نماز ایسی پڑھنی پڑے گی, کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے ماننے والے ہیں. ہمارے لیے نہ قبلہ کچھ ہے, نہ پچھم کچھ ہے, نہ پورب کچھ ہے, نہ دکن کچھ ہے. جہاد کا کوئی معنی نہیں. اللہ نے وہی سے بات شروع کی, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ. ان قریب کچھ بیوقوف لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ کس بات نے ان کو اپنے قبلے سے پھیر دیا جس قبلے پر تھے, یعنی بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ بیوقوف لوگ یہ بات اڑائیں گے کہ آخر محمد کو یا ان کے ماننے والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے قبلوں کو بار بار ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ نے کہا کہہ دیجیے آپ ان یہودیوں سے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے, مغرب بھی اللہ کا ہے, ساؤتھ اور نارتھ جو بھی ہے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اللہ نے چاہا یہ مسلمان اللہ کے حکم کے پابند ہیں, یہ جہت کے پابند نہیں ہے, پورا پچھم کے پابند نہیں ہے. اور تم جہت کے پابند ہو, تم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا, جبکہ سب کو اسی قبلہ اول کا رخ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہوا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا. اللہ نے فرمایا اسی طرح سے ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا. یہ جو امت ہے نا امت محمدیہ, یہ امت وسط ہے. وسط کا مطلب عادل, انصاف پر امت, بیچ کی امت, ہر معاملے میں بیچ کا فیصلہ کرنے والی. نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے, اعتدال ہے اس کی خوبی. اب سمجھ رہے میری بات؟ کسی بات کو درمیانہ پہلو کو لے کے چلنا جس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو. ایک ہوتا ہے انتہا پسند, اسے کہتے ہیں افراط. کسی معاملے میں انتہا پسند ہو جانا, جیسے مالی خرچ کرنا ہے تو انتہا پسندی یہ ہے کہ آدمی سارا مال لٹا دے, اور تفریط یہ ہے کہ آدمی 1 روپیہ بھی نہ خرچہ کرے, جسے لوگ کنجوسی یا مخالفت کہتے ہیں. تو کسی بھی معاملے میں انصاف کے معاملوں کو دیکھ لیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے کے اندر افراط کو اور تفریط کے بیچ میں اعتدال کو رکھا. تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا. اور اسی طرح سے ہم نے امت محمدیہ کو امت عادل بنایا تاکہ یہ گواہ بن جائے لوگوں کے اوپر, اور رسول گواہ ان کے اوپر. کل قیامت کا جب دن ہوگا اور سارے انبیاء کرام جب حاضر ہوں گے میدان محشر میں اپنی اپنی امت کو لے کر کے, اور سارے انبیاء کہیں گے کہ میں نے پیغام توحید کا پہنچایا تھا, میری قوم نے نہیں مانا, یا چند ماننے والے ہوئے, 2 ماننے والے, 3 ماننے والے ہوئے, اور وہ ساری قوم انکار کر دے گی کہ نبی تو ہمارے پاس آئی نہیں تھی, ان کو تو میں پہچانتا ہی نہیں, کبھی ہمارے پاس آئی نہیں, ہمیں بتایا ہی نہیں دین کیا ہوتا ہے. بڑا مسئلہ ہوگا. یہ کافرین جو ہوں گے ملحدین, یہ اس دن انکار کریں گے رب کے سامنے میں کہ یہ انبیاء میرے سامنے آئے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے گواہی مانگے گا کہ آپ بتاؤ ثبوت کیا ہے کہ آپ گئے تھے ان کے پاس, یہ تو سارے منکر ہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو کھڑا کرے گا, حکم دے گا کہ آپ لوگ بتاؤ کہ یہ انبیاء اپنے قوموں کے پاس گئے تھے کہ نہیں گئے تھے, اور ہم لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ یہ سارے انبیاء کرام ان امتوں کے پاس گئے تھے, اپنی اپنی امتوں کے پاس گئے تھے, اور انہوں نے لوگوں کو دین بتایا تھا لیکن یہ لوگ مانے نہیں. اب مسئلہ ہوگا ہم لوگوں کا کہ ہم لوگوں پر گواہی دینے والا کون ہوگا؟ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, دین پہ چلے, ہم سب کچھ کیے, اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تمہارے لیے گواہ کون؟ تو رسول ہمارے اوپر گواہی دیں گے, ہمارے رسول.
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर गवाही देंगे कि हाँ ये मेरी उम्मत है, इन्होंने तौहीद को माना, तौहीद का कलमा पढ़ा, कुरान और सुन्नत पर चले, ये रसूल आपकी गवाही देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इसी को कह रहा है कि इसी तरह से हमने इस उम्मत को उम्मत आदिल बनाया ताकि ये गवाह बन जाए लोगों पर, चश्मा ले, ताकि ये गवाह बन जाए पूरी दुनिया के सारे नबियों पर, पिछले नबियों पर, और रसूल के ऊपर गवाह बन जाए। अब अल्लाह फरमा रहा है कि किबले की तब्दीली हमने क्यों की। किबले की तब्दीली सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये किबला अव्वल है वो किबला सानी, बल्कि इसलिए कि हम इम्तिहान में डालना चाह रहे हैं यहूदियों को। वमा जअलना क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबि रसूल। हम जान लें कि रसूल का पैरवी करने वाला कौन है, रसूल की बात को मानने वाला कौन है। जो रसूल आज तक बैतुल मुक़द्दस पर रुख करके नमाज पढ़वाता रहा, अब वो खाने काबा का हुक्म दे रहा है, तो लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे रसूल को, रसूल की बात को। हमने ये जानने के लिए किबले की तब्दीली। कौन है जो अपने एड़ियों के बल वापस फिर जाता है अपने पुराने दीन में। कई लोग यहूदी जिससे इस्लाम कबूल किया था वो सारे यहूदी फिर गए। वो इनकानत लकबीरतिन लल्लज़ीन हदा, ये अल्लाह ने फरमाया कि ये काम तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह जिसको हिदायत देता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिंदगी भर आप किबले पर थे और अचानक अल्लाह का हुक्म आया और आपने अल्लाह का हुक्म मानते हुए किबला बदल लिया, ये कोई आसान बात नहीं है। समाज में बड़ा मजाक उठता है, फरमाया मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह ने जिसको हिदायत दी उसने अल्लाह की बात को मान लिया। वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि तुम्हारे अमल को जाया कर देगा। वहीं पर एक मसला खड़ा हो गया था कि जो सहाबा तहवील किबला से पहले मर गए थे, सहाबा ने कहा मेरी नमाज का क्या होगा, अब तक हमने जो नमाजें पढ़ी हैं बैतुल मुक़द्दस रुख करके, हमारी नमाज का क्या होगा। किबला जब ये है, किबला अव्वल इधर है और हमने 17 महीने नमाज पढ़ी उधर, इस बीच में हम शहीद हो गए। जिंदा रहते थे चलो आप मौका था वापस हम नमाज पढ़ करके उस कमी को पूरा कर लेते, तो हमारी नमाज तो सारी की सारी गई। इसका जवाब दिया अल्लाह ने, वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया नहीं करेगा, यानी तुम्हारे अमल को जाया नहीं करेगा, नमाज को जाया नहीं करेगा, कि दीन का जो दीन पे तुम चले उसको जाया नहीं करेगा। देखिए यहां नमाज को ईमान से ताबीर किया गया। ये इस बात की दलील है कि नमाज ईमान का इतना बड़ा हिस्सा है कि नमाज को अल्लाह ने ईमान कहा है। इमाम बुखारी ने बाप बांधा है और कहा कि देखिए नमाज ईमान में ऐसा दाखिल है कि अल्लाह ने नमाज को ईमान से ताबीर किया। दरअसल सहाबा के उसी सवाल का जवाब अल्लाह ने दिया कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को जाया नहीं करेगा। तुमने जो नमाज पढ़ी है इधर रुख करके और तुम इंतकाल कर गए, इधर ना पढ़ सके, तुम्हारे अमल को जाया नहीं करेगा, तुम्हें एक चीज का सवाब देगा। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, अल्लाह लोगों पे बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। और फिर उसके बाद तहवील किबला का पूरा वाक़या आता है। फिर आखिर में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यहूदी नबी को पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई जाहिल कौम है जो इनको पता नहीं हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी हैं, क्योंकि नबी के बारे में जितनी पेशनगोइयां थी उनके तौरात के अंदर मौजूद है। यहां तक कि आपका हुलिया मुबारक भी मौजूद है, आपका महल्ले, वो जगह जहां आप नबूवत का ऐलान करेंगे वो भी मालूम है, और जहां आके रहेंगे सब एक एक चीज मालूम है। और ये नबी को बिल्कुल ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को ये पहचानते हैं कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी। मगर इसके बावजूद यहूदी मुनकिर है। तो ऐसा नहीं कि वो अनजान है इसलिए मुनकिर है, बल्कि इसलिए है कि जानबूझकर इनके अंदर तमर्रुद है, सरकशी है, ये फितना परवा कौम है, ये जानबूझकर इनकार कर रही है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी आतैनाहुल किताब, जिन्हें हमने तौरात दे रखा है, ये सब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, ये लोग नबी को ऐसे ही पहचानते हैं जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हक को छुपाते हैं और अपनी कौम से कहते हैं ईमान मत लाना, क्योंकि हमारा नबी हमारे खानदान में पैदा होना चाहिए, इसराइल बनु इसराइल के खानदान में होना चाहिए। ये मक्के और अरब में पैदा हुए इस्माइल के औलाद में से। झगड़ा वही दियादी है, चचा भतीजे वाला है। हजरत इब्राहिम के दो बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम, उनसे बनु इसराइल आबाद है। याकूब अलैहिस्सलाम, इसराइल अलैहिस्सलाम इनका दूसरा नाम है। यह याकूब का दूसरा नाम क्या है? इसराइल। और ये बेटे किसके हैं? इसहाक के। और इसहाक बेटे किसके हैं? इब्राहिम के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक इस्माइल एक इसहाक। इसहाक में सारे अंबिया हुए उधर जो बनु इसराइल कहलाए यहूदी, और इस्माइल में सिर्फ अल्लाह के रसूल पैदा हुए। 40 सदियों के बाद इस पुश्त में सिर्फ एक नबी है। तो झगड़ा इस बात का था, यहूदी सब कुछ जानते थे, ईमान इसलिए नहीं लाए कि नबी तो हमारे खानदान का होना चाहिए ना, ये उम्मियों में कैसे नबी हो गया, अनपढ़ों में कैसे नबी हो गया। और अरब अनपढ़ थे, अरब के अंदर पढ़ना लिखना आया था, उनके यहाँ अनपढ़ होना है, क्योंकि वो सारी की सारी किताब जुबानी याद कर लेते थे। वो लिखे पढ़े लोगों को नीचे की निगाह से देखते थे कि कैसा आदमी है भूलने वाला, जो लिख लिया तो भूल गया, मतलब इसलिए लिखता है ताकि भूले नहीं। और हम लोग तो हर चीज जुबानी याद रखने वाले हैं, तो उम्मी थे वो लोग। इसीलिए रसूल की एक सिफत उम्मी, रसूल ही नबील उम्मी। हमारे रसूल ने किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, ना आपको पढ़ना आता था ना लिखना आता था, और आपके जरिए इतना बड़ा जो इनकलाब आया, इतना बड़ा दीन दिया गया, ये इसी मौजिज़े के तौर पर कि जो कुछ नहीं जानता वो इतना बड़ा इनकलाब ला ही नहीं सकता है। इसलिए साबित हुआ कि ये नबी नबी है। अगर ये पढ़े लिखे होते तो आपकी नबूवत में लोग शक करते हैं।
یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لوگوں تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہم سب جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں کے بیچ میں ہمیں ہمارا ذکر کرتا ہے اور ہمیں یاد رکھتا ہے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا یعنی جب بھی مصیبت آ جائے تو آدمی صبر کرنے کے لیے نماز کا سہارا لے. ویسے صبر نہیں ہو پاتا ہے، لیکن جب نماز کا سہارا ہم لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو دور کرتا ہے. تو صبر کریں، نماز سے طلب کریں صبر، اور صبر کے ساتھ استعانت کریں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیے صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے لیے. مصیبتوں پہ صبر آپ جب کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین حل نکال دیتا ہے. اور ہم واہ والا مچاتے ہیں تو کچھ ہوتا جاتا نہیں، ہوتا صرف یہ ہے کہ ہم پر پریشان ہوتے ہیں. تو ہمیشہ ہر مصیبت پہ صبر کرنا. اللہ کے رسول سے زیادہ مشکلاتوں کو جھیلنے والا نہیں ہوگا. حدیثوں میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے رسول کو جب بھی گھبراہٹ ہوتی، پریشان ہوتے دنیاوی معاملات کو لے کر کے، تو آپ فوراً نماز کا ارادہ کرتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. مسلمانوں سے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے. کبھی ڈر دے کر، کبھی بھوک سے، کاروبار سے گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، مال کم کر کے بھی آزمائیں گے کہ تم دین پر قائم رہتے ہو کہ بھٹک جاتے ہو. وَالْأَنفُسِ، جان لے کر کے تمہارے خاندان سے کسی کو موت دیں گے. ایسا تو نہیں کہ تم ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ اور سوچو کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے کسان ہو تم، کھیتی نہیں ہوگی، کھیتی کی پیداوار گھٹ جائے گی. ہم ہر طرح سے تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے رسول صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے. یہ آزمائش اس لیے ہے تاکہ آپ کا درجہ بلند ہو. یہ آزمائش اس لیے نہیں کہ آپ کو مصیبت میں ڈالا جائے. بچوں کا ایگزام ہوتا ہے اسکول میں، کالج میں، وہ اس لیے کہ ان کے درجے کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے اگلے کلاس میں جانے کے لیے، نہ یہ کہ ان کو مصیبت میں ڈالنا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اسی طرح سے ہم تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے زندگی کے مختلف مراحل میں، اور تمہیں صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے. صحابہ کو کتنا آزمایا تھا اللہ کے رسول نے. جنگ بدر کے لیے حملہ ہو گیا، 313 صحابہ ہیں، اب پورا مکہ الٹ کے آ گیا تھا. جنگ احد کے اندر آ گئے اتنے مسلمان شہید ہو گئے. جنگ احزاب میں سب نے گھیر لیا. مصیبت در مصیبت 10 سالوں تک اللہ کے رسول جھیلتے رہے صحابہ کے ساتھ. مٹھی بھر مسلمان تھے، وہ کبھی نہیں گھبرائے. یہ دراصل آزمائش تھی. اللہ چاہتا تو پہلے دن ہی کامیاب کر دیتا سب کو. وہ اس بات پہ قادر ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ تپایا. جیسے ایک لوہے کو تپا کر کے اور اس کے جو ہے مضبوط ہتھیار بنائے جاتے ہیں، ویسے مسلمانوں کو تپایا گیا اور اس کندن کی بھٹی سے تیار ہو کر کے وہ ایسے اخلاق والے نکلے کہ جن کی مثالیں آج دنیا دیتی ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، کہ جب بھی کبھی مصیبت آئے ہمارے اوپر کسی کے اوپر تو صرف اتنا بولے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. لائٹ چلی گئی، بیٹھے ہوئے، ایک مصیبت ہے گئی، پر یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ واویلا بچانے کی ضرورت نہیں آئے گی. ہاتھ میں ٹوٹ جائے، بخار آ جائے، طبیعت خراب ہو جائے، کوئی بھی نقصان ہو تو آپ صرف اتنا پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ، میں اللہ کے لیے ہوں اور لوٹ کے مجھے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. اب یہاں سے حج کا بیان شروع ہو رہا ہے. یہ مدنی سورت ہے، سورہ بقرہ، یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے. مختلف قسم کے احکام ہیں اس میں، روزے کی بھی احکام ہیں، حج کے بھی ہیں، طلاق کے بھی ہیں، مختلف مضامین ہیں اس سورت کے اندر. اللہ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں، کیونکہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں اس سے دوڑ کے وہاں، وہاں سے دوڑ کے وہاں گئی. تو جن چیزوں کو نسبت بڑے لوگوں سے ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بن جاتی ہے. وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے اس کو نشانی قرار دیا. تو صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. فمن حج البیت، تو جس نے بھی خانہ کعبہ کا حج کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ الطواف بہما، تو انہیں ان دونوں کا طواف کرنا چاہیے، یعنی وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں 7 چکر لگانا چاہیے. ومن تطوع خیرا، اور جس نے نفلی طور پر بھی ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ شاکر اور علیم ہے، اس کو جزا دینے والا ہے. پھر اس کے بعد سے یہودیوں کا بیان شروع ہوتا ہے اور یہودیوں کی رد کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تدبر کی دعوت دیتا ہے. دیکھیے بہت بڑی عبارت، بہت بڑی عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ تدبر، یعنی اس کائنات پہ غور و خوض کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کا مشاہدہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں آپ کب ڈوبیں گے؟ نام لینے سے نہیں ڈوب سکتے آپ.
یا نماز پڑھنے سے ان کی عظمت نہیں آ سکتی؟ آپ کو حیرت ہوگی پورے قرآن میں صرف 200 آیتیں ایسی ہیں جس سے حلال و حرام یا نماز یا فرائض کا حکم آیا، صرف 200 آیتوں میں، اور 800 آیتیں صرف ایسی ہیں جن میں مسلمانوں کو تدبر کی دعوت دی گئی، ساری دنیا کے لوگوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ یہ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اور غیر مسلم کے غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ان کی شرک و بت پرستی۔ ذرا آئیے ایک بار غور کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تیرا معبود، تیرا الہ وہ ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے تیرا معبود، دوسرا کوئی بات کے لائق نہیں ہے۔ وہ رحمان الرحیم، وہ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمت کا مظاہرہ دیکھو تو ہر چیز میں رحمت کا مظاہرہ۔ اس نے مٹی بنائی تو اتنا سخت نہیں بنایا کہ آپ حلوہ جوت سکیں، اناج نہ اگا سکیں، اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ آپ مکان بھی نہ بنا سکیں۔ طرح طرح کے پھل، انواع اقسام کے ثمرات آپ دیکھیں گے نا تو آپ مطلب آپ کہیں گے حیرت کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہمارے لیے۔ اچھا اب تدبر دیکھیے، اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے اور جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو پانی پہ چلتی ہے، بما ینفع الناس، جس سے لوگوں کے فائدے جڑے ہوئے ہیں۔ آج پیٹرول اسی سے آتا ہے جس سے ہم لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، دنیا بھر کا سارا امپورٹ ایکسپورٹ اسی سے ہو رہا ہے نا، جو ہمارے کام آ رہا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو پانی اترتا ہے آسمان سے، جو بارش ہوتی ہے، فحیا بہ الارض، جس سے اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے کس کو؟ زمین کو، مری ہوئی زمین کو، بعد موتها، زمین کے مر جانے کے بعد، زمین میں اکال پڑتا ہے، خشکی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، ساری کی ساری گھاس بھی مر جاتی ہے، پھر اس میں زندگی کہاں سے آتی ہے؟ جب بارش ہوتی تبھی نہ آتی ہے، پانی آیا اور پھر ہریالی آ گئی۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور ہر طرح کے جانور کو پیدا کر کے زمین پہ پھیلا دینا، جو آپ کے کھانے کے بھی کام آتا ہے، کوئی دودھ کے کام آتا ہے، کوئی کسی کام آتا ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا پورب سے پچھم، پچھم سے پورب۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ لآیۃ لقوم یعقلون، یہ سب نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ غور کرو نا، بتائیے وہ پانی جو کاغذ کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، ایک کاغذ پھینکے پانی کے اوپر، جب تک نہیں بھیگا پانی کے اوپر رہے گا، جیسے وہ بھیگ جائے گا، وزن آ جائے گا نا اس میں، وہ ڈوب کے اندر چلا جائے گا۔ پتھر کا بوجھ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اتنی بڑی کشتی کو لیے پھر رہا ہے وہ پانی، امریکہ پہنچا دے رہا ہے، امریکہ سے یہاں مال آ رہا ہے، یہ اپنے آپ ہو رہا ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا ہوا ہے اس وقت، وہ ہر چیز کو ڈبو دیا کرے گا، ایک چھوٹا سا پتھر کا وزن نہیں برداشت کر سکتا آپ کے اوپر، لیکن اتنی بڑی کشتی پورا سیدھا مری لاد کے لے کے چلا جائے اکیلا، نہیں ڈوبے۔ یہ اللہ نے خوبی کس میں دی ہے؟ تختے میں دی، پانی کو حکم دیا، ہمارے آپ کو دماغ دے دیا، اور پہلی کشتی جو حضرت نوح نے بنائی تھی وہ ہمارے لیے ماڈل اور آئیڈیل بن کے رہ گیا۔ آج ساری کشتیوں پہ دنیا چل رہی ہے۔ آسمان کی پیدائش اور زمین کی پیدائش، ذرا اس پہ غور کیجیے آپ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا بغیر ستون کے، کوئی کھمبا نہیں، کیسے اپنے آپ میں کھڑا ہوا؟ اور یہ زمین کی پیدائش، غور کیجیے آپ ذرا، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی کائنات کیسے بنایا اللہ نے؟ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں پوشیدہ ہے، اور کس کس طریقے سے ہمارے لیے مفید ہے۔ تو ہم جب غور کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ہمارا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، کوئی طاقت نہیں جو بارش کو برساتے اللہ کے علاوہ، بیٹھے بیٹھائے آپ کو بارش مل رہی ہے، زمین کو زندگی مل رہی ہے، اور اس سے طرح طرح کے فروٹ اور اناج اور یہ اور وہ پھل پھول سب ہم کو مل رہا ہے اور ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ اور یہ جانور جو دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے جنگلوں میں اور آبادیوں میں، جنہیں ہم کھاتے ہیں بڑی لذت کے ساتھ، اور ہوا جو چلتی ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ پورا پوروا چل رہا ہو تو پچیا چلا دے، یا پچیا ہو تو پوروا چلا دے، اور اس سے صرف یہ نہ کہ آپ کو ہی زندگی ملتی ہے، بلکہ آپ کے لیے اناج کوئی سوکھتا ہے، اس کو ہوا چاہیے، اور آکسیجن تو ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ ساری وہ بادل جو زمین و آسمان کے بیچ میں لٹک جاتا ہے۔ آخر دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے کوئی لٹکا سکتا ہے کوئی چیز پھینک کر کے؟ ایسا وہ بادل بھی کوئی معمولی نہیں ہوتا، اتنا پانی لے کے آتا ہے کہ ایک رات بارش اگر یہاں پہ ہو جائے تو واہی تباہی ہو جاتی ہے، نہیں ہو جاتی؟ 1 گھنٹے کی بارش میں ہو جاتی ہے، اتنا سارا پانی لے کے بادل لٹکا ہوا، کون سی طاقت ہے وہ؟ اپنے آپ ہو رہا ہے کیا سب؟ یہ سب آٹومیٹک ہو رہا ہے، مجاہدین کہتے ہیں نا سب اپنے آپ ہو رہا۔ ایک موٹر سائیکل بغیر ڈرائیور کی نہیں چل سکتی ہے، ایک ٹرین بغیر ڈرائیور کی چل سکتی ہے، ایک کار بغیر انجین کے بن نہیں سکتی ہے، یہ اتنی بڑی کائنات اپنے آپ چل رہی ہے۔ ذرا سوچیے، اللہ نے فرمایا لآیۃ لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے اس میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل توحید ہے، جو اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، وہ عقل مند قوم، اور جو نہیں کرتے وہ سارے کے سارے ہم بیوقوف و پاگل ہیں۔ اب یہاں سے ایک نیا مدعا
اللہ نے فرمایا میں نہ سمیت تخذ من دون اللہ اندادا، مشرکین مکہ کے حالات، ان کے عقائد کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بالمقابل، اللہ کے مقابلے میں ایک بت کھڑا کر لیتے ہیں جس کو اپنے سمجھتے ہیں کہ اللہ جیسا یہ بھی کام کرتا ہے۔ میں یتخذ من دون اللہ اندادا، اللہ کے علاوہ ایک اللہ بنا لیتے ہیں، وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور پھر اس سے ایسی محبت کرتے ہیں نقلی خدا سے جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ آج دیکھیے ان مشرکین کو، یا مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے بریلوی، ہمارے بھائی ہیں، اب دیکھیے ان کو مصیبت آئے گی نا، یا اللہ ان کی زبان سے نہیں نکلے گا، کیا نکلے گا؟ یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، یا علی توڑ دے دشمن کی نلی، ان کی زبان سے یہی نکلے گا۔ مشکلات میں جب آدمی پھنستا ہے دیکھ موحد کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یا اللہ۔ لیکن وہ چونکہ انہوں نے اللہ کے بالمقابل اپنے کچھ بت بنا رکھے ہیں، اور ان سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں، ان کا نذرانہ چڑھے گا، ان کی فاتحہ ہوگی پورے سال، ہر مہینے، ہر جمعرات کو چلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کی عبادت کب ہوگی بھائی؟ اللہ سے ایسی محبت نہیں، اللہ کے نام پر کفر بنی نہیں۔ اچھا انہی مشرکوں کو دیکھ لیجیے، کہتے ہیں ان میں سے بھی کوئی ہے جو کبھی ایشور کو پکارتا؟ تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بالمقابل ایک دوسرا معبود بنا لیتے ہیں اور پھر اس سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے محبت الہ سب سے بڑا ایمان کا جز ہے، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا، لیکن اسی کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں، صحابہ کی حالت بیان کی جا رہی ہے، والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں نا، اشد حبا للہ، وہ زبردست محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے، رسول سے بعد میں، باقی چیزوں سے بعد میں، ماں باپ سے بھی بعد میں، اشد محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور جب یہ مشرکین قیامت کے دن، ان کو اب یقین تو نہیں نہ ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، اللہ نے فرمایا وَلَوْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ ظالم لوگ، اللہ نے مشرکوں کو ظالم کہا ہے، شرک کرنے والوں کو ظالم کہا ہے، جب یہ ظالم لوگ دیکھ لیں گے عذاب کو کہ میرے لیے یہ جہنم ہے، کل قیامت کے دن تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کدھر جانا ہے، اور ان کو وہاں یقین آ جائے گا کہ ہم سب اس جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جب وہ دیکھ لیں گے تو وہ اقرار کریں گے ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت تو سب کے سب اللہ کے پاس ہی، کیونکہ اس دن نہ ان کا کوئی بت کام آئے گا، نہ ان کا کوئی سفارشی کام آئے گا۔ اس میدان محشر میں وہ دیکھ لیں گے کہ حکومت یہاں صرف اللہ کی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے جو جا کر کے اللہ سے کہتے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے چاہنے والے، یہ میرے مریدین ہیں، اللہ تو اس کو جنت میں بھیج دے۔ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اچھا بڑی پیاری بات ہے یہ، سمجھ لیجئے، استبر الذین اتبعوا الذین اتبعوا، اور یہ جن کی پوجا ہو رہی تھی نا دنیا کے اندر پیر صاحب کی، اور مریدوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ ہم تم سب لوگ جنت میں لے جائیں گے، بس دعوتیں کرتے رہو، نذرانے دیتے رہو، اس دن کیا ہوگا؟ استبر الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی جاتی تھی وہ اپنا دامن جھاڑ لیں گے اپنے مریدوں سے، بالکل ہاتھ جھاڑ کے نکال دیں گے، نکل دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تیرے لیے، برت ظاہر کر دیں گے، بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیں گے۔ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، پیروی کرنے والے سے پیروی کروانے والے بالکل دامن جھاڑ لیں گے، پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ وَرَوْا الْعَذَابَ، وہ پیروی کرنے والے عذاب کو دیکھ لیں گے کہ یہ عذاب تو ہمارے لیے مقدر ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سارے سلسلے منقطع ہو جائیں گے، کہیں بھی پیر صاحب کام نہیں آئے گا۔ تب جا کر کے وہ کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب یہ پیروی کرنے والے جنہوں نے بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کی پیروی کی ہے، سن لیجیے نصیحت و عبرت ہے، چاہے وہ جس کسی کی بھی پیروی کرے اللہ کو چھوڑ کر کے، کہیں گے اس وقت کیا کہیں گے؟ دیکھیں ان کی بولی کو اللہ نے بیان فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ مجھے دوسرا موقع ملتا زندگی کا، اے اللہ تو ایک بار بھیج دے دنیا میں واپس۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ہمیں دوبارہ موقع ملے دنیا میں جانے کا واپس، فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، تو ہم بھی ان سے ایسے الگ ہو جائیں گے جیسے یہ آج ہم سے الگ ہوئے دامن جھاڑ کے۔ آج کہہ رہے کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں، زندگی بھر ہم دعوتیں کھلاتے رہے، لفافہ پیش کرتے رہے، اور آج بالکل دامن جھاڑ کے الگ ہو گئے۔ اے اللہ تو دوبارہ موقع دے دے اگلی بار۔ وہ برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، اور کہیں گے ہم ان سے الگ ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے ان کے عملوں کو حسرت بنا دے گا۔ اس نے جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج و زکات کیے ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی، حسرت بن جائے گی کہ یہ کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ جب آدمی شرک کرتا ہے نا تو شرک کرنے والے نمازی کی نماز قبول نہیں ہوتی، روزہ قبول نہیں ہوتا، حج و زکات نہیں ہوتا، اس کا سارا عمل رہے گا لیکن بے معنی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کے عمل کو ہم حسرت زدہ بنا دیں گے، ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ جہنم سے بچ نہ سکیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ کتنی پیاری بات کہی گئی۔ اللہ کو پہچانیے، اللہ کو سمجھیے،
اللہ تو جانیے اور غور و فکر کیجئے. ایک بدوی سے، ایک دیہاتی عربی سے ایک عالم نے پوچھ لیا ایسے ہی ایگزام کے طور پر، مذاقاً پوچھ لیا، کیف تعرف اللہ، تم اللہ کو کیسے جانتے ہو؟ دیکھیے ہم لوگ تو پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے نا، اگر آپ سے پوچھا جائے تو شاید آپ نہیں بتا پائیں گے کیونکہ ہم کبھی اس پہ غور و خوض نہیں کرتے. لیکن ایک بدوی، ایک دیہاتی مسلمان سے ایک عالم نے پوچھ لیا عرب میں، کیف تعرف اللہ، تم اللہ کو کیسے پہچانتے ہو؟ کیا جواب دیا اس دیہاتی نے؟ عرب کے لوگ کتنے عقل مند ہوتے ہیں، دیہاتی آدمی بدو یہ بیوقوف ہوتا ہے. اس نے کہا تھا البعرۃ تدل علی البعیر والآخرۃ تدل علی المسیر. ہم مینگنی دیکھ کے پتہ کر لیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹنی گزری ہے، اونٹ گزرا ہے. اسی راستے پہ مینگنی ہوگی نا جہاں سے اونٹ گزرا ہوگا، اونٹ کا مینگنی گوبر. کہا میں اونگنی اونٹ، ہم لوگ دیہاتی لوگ مینگنی دیکھ کر پتہ کر لیتے ہیں کہ کس قبیلے کا اونٹ گزرا ہے، کیونکہ ہر ایک کا چارہ الگ الگ ہوتا ہے. اور نشان قدم دیکھ کر کے ہم پتہ کر لیتے ہیں یہاں سے قافلہ گزرا ہے. عرب میں ریگستانی علاقہ ہے نا، جب چلتا تو نشان قدم ہوتا ہے نا. اس نے کہا کیف لا نعرف، تو پھر ہم کیوں نہیں پہچانیں گے اس ذات کو جس نے برجوں والا آسمان بنایا، تاروں والا آسمان بنایا؟ ہم نہیں پہچانیں گے. اور جس نے یہ زمین بنائی شاداب، اس کو ہم نہیں پہچانیں گے. ہم جب مینگنی دیکھ کر کے پتہ کر لیتے ہیں کہ اٹھنی گئی ہے، اٹھ گیا ہے یہاں سے، اب نشانات قدم دیکھ کر کے ہم جان جاتے ہیں کہ یہاں سے قافلہ گیا ہے، تو یہ برجوں والا آسمان، یہ شاندار خوبصورت زمین دیکھ کر کے ہم کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے؟ کیسی بات کر رہے ہو پاگل کی، اللہ کو کیسے پہچانتا؟ یہ دیہاتی آدمی کہتا ہے ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اگر ہمارے سامنے سوال آ جائے جبکہ اللہ نے سب کچھ بتا دیا، اس پہ غور و خوض کرنے سے ہم پتا کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ واحد کتنا طاقتور ہے، کیسے پوری نظام کو چلا رہا ہے اکیلا ہی. اور وہ ایک ہی ہے، انیک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر چند ہوتے نا تو یہ نظام کب کا ٹوٹ پھوٹ گیا ہوتا. ہمیشہ رات اور دن ایسے ہی نہیں آتے جاتے. یہ کچھ آیتیں تھیں جس کی تفسیر ہم نے بیان کر دی ہے.